جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی. دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ آپ کا سوال کہ یہ کہاں کہاں اکٹھے ہیں، یہ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ کھل جائے نا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. دیکھو جتنا حضور نے کھولا ہے ہم تو اسی کے زیر سایہ بات کر سکتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں بھی ہے کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں یہاں بھی اور حوض کوثر پر بھی. اچھا اگر صرف چونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے، اگر امام علی مقام کو دیکھا جائے اور نگاہ انصاف سے ان کا یہ واقعہ پڑھا جائے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ نے جو یزید کی مخالفت کی تھی نا، اس میں مرکزی نقطہ ہی یہ تھا کہ تو قرآن کی تعلیم کا مخالف ہے. مرکزی نقطہ یہ تھا. جی ہاں کہا کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو قرآن کے زیر سایہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو کون ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ تو یہ قرآن کی وجہ سے ہی امام علی مقام نے یہ سٹینڈ لیا تھا. اچھا پھر یہاں پر یہ ویسے کتاب صدری ہے، بات صدری ہے جو میں سنا رہا ہوں. امام علی مقام جب مدینہ سے نکلنے لگے نا تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی. نانا نواسا نے کیسی باتیں کی، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. تو امام علی مقام نے اس وقت یہ کہا تھا، یہ بڑے لطف، یہ صدری بات ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں، صدری ضرور ہے. بڑے بڑے علماء و سادات اس کو بیان فرماتے ہیں. آپ نے کہا نانا یزید چاہتا ہے کہ قرآن مٹ جائے، لیکن میں حسین ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی مٹنے نہیں دوں گا. تو پھر وہاں پر یہ عالم محبت سے یہ آواز جو علماء اور سادات بیان کرتے ہیں کہ پھر نانا جان کی بارگاہ سے بھی تو یہ آواز آئی ہوگی نا، یا پھر قرآن نے بھی تو یہ کہا ہوگا نا کہ اگر تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے تو خالی حسین تو بھی نہیں جائے گا. گویا قرآن نے بھی اس وقت یہ کہا ہوگا کہ اے حسین اگر تو مجھے مٹنے نہیں دے گا تو آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مرنے ہی نہیں دوں گا. امام علی مقام نے اپنا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن قرآن کو آپ نے مٹنے نہیں دیا. لیکن پھر قرآن نے بھی اپنا وعدہ وفا کیا کہ جو ہی نیزے پر جڑے حضرت فرما رہے تھے اسی وقت سر اقدس نے بولنا شروع کر دیا. تو یہ قرآن اور اہل بیت دیکھو کہاں اکٹھے، روضہ اقدس پر. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ صدری بات ہے. اچھا پھر اگلی بات جو ہے یہ بالکل کتابوں میں موجود ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب شہر مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ کی زبان اقدس و انور پر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، یہ آیت طیبہ پڑھتے ہوئے آپ نے مدینہ شریف چھوڑا تھا. یعنی روضہ اقدس پر بھی اکٹھے ہیں اور پھر نکلتے وقت بھی اکٹھے ہیں. جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ پھر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اچھا جب آپ وہاں سے نکلے کربلا کی جانب تو پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. جب آپ نیزے پہ ہیں تب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہے. کہاں کہاں قرآن مجید اور اہل بیت اکٹھے، ہر جگہ پر اکٹھے ہیں، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں.